गिरफ्तारी तो एक नैब की स्वाबदीद है, वो कब गिरफ्तारी करते हैं इसका फैसला उन्होंने करना है। मैं ये समझता हूँ कि अगर उनको गिरफ्तारी नहीं करनी तो कम से कम ECL पे तो नाम डाल दें। ये तो जैसे ही गर्म हवा चलनी शुरू होती है तो लंदन भाग जाते हैं और गर्मियाँ आने वाली हैं, आपको पता है। और मैं भी ये समझता हूँ कि जब इनको ये इस चोरी का पता चला है कि भाई निसार ट्रेडिंग भी पकड़ी गई है, इस चीज़ के बड़े इम्कानात हैं कि वो फिर उनको कमर का दर्द निकल आए तो वो लंदन चले जाएँ। शहबाज शरीफ के खिलाफ शवाहिद मिल चुके, बचना मुमकिन नहीं। नैब गिरफ्तार नहीं कर रहा तो नाम ECL में डाल दे। बैरून मुल्क जाने का खदशा है। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले शहबाज शरीफ ने मुलाजमीन के नाम पर बनाई गई कंपनियों में अरबों रुपए मुंतकिल किए। चपड़ासी के नाम पर कंपनी में 1.5 अरब रुपए भेजे गए। इल्जामात और घिसे पिटे प्रोपेगेंडे से हुक्मरानों की बदतरीन नाअहली और करप्शन छुप नहीं सकती। शहबाज शरीफ का शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सख्त रद्द अमल। मरियम औरंगजेब कहती हैं शहजाद अकबर शरीफ बरादरान की दुश्मनी में मुल्क को बदनाम ना करें। चीनी कमीशन रिपोर्ट बताएगी किस तरह इमरान खान और उस्मान बुज़दार ने डाका मारा। वजीर आजम इमरान साहब और वजीर आला बुज़दार साहब ने पाकिस्तान की आवाम पे 507 अरब का डाका डाला। वो तमाम चेक्स इमरान साहब के पर्सनल अकाउंट्स में गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी इंक्वायरी कमीशन पर असरअंदाज होने की इतलात का सख्त नोटिस। कमीशन को शफाफ तहकीकात की हिदायत कर दी। कहा इंक्वायरी कमीशन किसी किस्म के दबाव को खातिर में न लाए। वज़ीर आला पंजाब इंक्वायरी कमीशन में पेश, बयान रिकॉर्ड करा दिया। उस्मान बुज़दार ने चीनी एक्सपोर्ट सब्सिडी पर मौक़िफ़ पेश किया। शुगर इंक्वायरी कमीशन ने वज़ीर आला सिंध को कल तलब कर लिया। मुराद अली शाह का पेश होने से इनकार। इमरान खान परवेज मुशर्रफ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हुकूमत कोरोना की बजाय ऑपोजिशन से लड़ रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के हुकूमत पर वार। PP पंजाब के सदर कमर जमान कायरा से गुफ्तगू में कहा पीपल्स पार्टी ने सूबों को इख्तियारात देकर विफाक को मजबूत किया, लेकिन मौजूदा हुकूमत सूबाई हुकूक वापस लेना चाहती है। बेपनाह रश, समाजी फासला नजरअंदाज, ना मास्क ना ही सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल। कराची में SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद बड़ी मार्केटें सील कर दी गईं। ज़ैनब, विक्टोरिया इंटरनेशनल मार्केट, मदीना सिटी मॉल, गुल प्लाजा, अरहम शॉपिंग सेंटर और दीगर शामिल। यूनिवर्सिटी रोड पर शॉपिंग मॉल बंद करवाने पर ताजरों का एहतजाज। पंजाब की मार्केटों में भी SOPs की खिलाफ वर्जी। वजीर आला की जेर सदारत इजलास में सूरत हाल पर शदीद तहफ्फुजात का इजहार। मुतादिद मार्केटों को फौरी तौर पर बंद करने की तजवीज़ सामने आ गई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की इंतजामिया को बाजारों में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा लॉकडाउन में नरमी मुआशी मुश्किलात के सबब की। SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई करेंगे। कोरोना वायरस से मुतालिक चैलेंजेस कम करने में अवाम की मदद की जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की हिदायत। सर्दन कमान कोयटा का दौरा, सिपह सालार को ऑपरेशनल तैयारियों, बॉर्डर मैनेजमेंट और करंटीना सेंटर्स पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल बाजवा का कहना था बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। पुरअमन और खुशहाल बलूचिस्तान के लिए हुकूमत और अवाम की मदद हमारा फर्ज है। खारजा को पता नहीं होता, उन्होंने कहा जी 20,000 टेस्ट हम कर रहे हैं और एशिया में, साउथ एशिया में नंबर 1 है। 11,800 टेस्ट में से, और इसमें शौकिया टेस्ट भी शामिल है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ शौकिया टेस्ट होते हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने। शाहिद खाकान अब्बासी बोले पाकिस्तान शौकिया टेस्ट करने वाला वाहिद मुल्क है। मुल्क के 70% इलाकों में लॉकडाउन नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल बोले हम सिंध का हक मांगते हैं और कुछ नहीं। अगर हम सिंध के नाम पर वसाइल मांगते हैं, अपने जायज आईनी हुकूक मांगते हैं, अपना NFC अवार्ड मांगते हैं, हम किसी के बाप की जागीर नहीं, अपने सिंध के अवाम के हक को मांगते हैं। हमें कोई नहीं रोक सकता। जो 62% पैसा सूबों को मिलता है वो सिंध के अवाम के लिए है। अगर सिंध की कौम के ऊपर गैरत करना है तो उनके लिए तरक्की का सफर शुरू करें। सिंध का नारा लगाकर सिंध को लूटा जा रहा है। मुराद सईद की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। बोले सही मानों में एहतसाब हुआ तो बिलावल को ऑक्सफोर्ड की फीस भी वापस करना पड़ेगी। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं एक तरफ 18वीं तरमीम का वावेला और दूसरी तरफ विफाक से शिकायत के सूबों को कुछ नहीं मिला।
نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی, اس میں سارے چیف منسٹر جو تھے وہ ممبر تھے, روز اس کی میٹنگ ہوتی ہے. لیکن پھر بھی پرابلم کیا ہے کہ نہیں جی ہمارے سے تو یہ تو عجیب ہے, کنفیوژن ہے. یہ کنفیوژن ہے, غریب کا خیال رکھنا کنفیوژن ہے. نیب نے ان کی گرفتاری نہیں کی, نہ ہی ان کا نام ECL میں ابھی تک ڈالا گیا ہے, تو کیا یہ حکومتی ایما پر نیب اس طرح کا ریلیف دے رہے ہیں؟ تاثر جو پہلے قائم کیا گیا تھا کہ شاید حکومت کی اور نون لیگ کے درمیان کوئی ڈیل ہو گئی ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کابینہ نے ادویات کا جو اسکینڈل ہے آپ کے ظفر مرزا کے خلاف, اس کی تحقیقات کی ذمہ داری آپ کو سونپی ہے, تو وہ تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں جو انڈیا سے ادویات لائی گئی ہیں؟ تیسرا ایک اور سوال, یہ تو آپ نے MCT کرنا شروع کر دی ہے, ملٹیپل چوائس ٹیسٹ. دیکھیں پہلی جو چیز ہے کہ گرفتاری کا معاملہ, جیسے میں نے پہلے بھی ان بھائی کو بتایا ہے کہ گرفتاری تو ایک نیب کی سوابدید ہے, وہ کب گرفتاری کرتے ہیں اس کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. اس کیس میں شہباز شریف صاحب عدالت سے ریلیف لے کے باہر گئے ہوئے تھے, 8 ماہ بعد 6 ماہ بعد واپس آئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو گرفتاری نہیں کرنی تو کم از کم ECL پہ تو نام ڈال دیں. یہ تو جیسے ہی گرم ہوا چلنی شروع ہوتی ہے تو لنڈن بھاگ جاتے ہیں, اور گرمیاں آنے والی ہیں آپ کو پتہ ہے. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جب ان کو یہ اس چوری کا پتہ چلا ہے کہ بھئی نثار ٹریڈنگ بھی پکڑی گئی ہے, تو اس چیز کے بڑے امکانات ہیں کہ وہ پھر ان کو کمر کا درد نکل آئے تو وہ لندن چلے جائیں. میں تو یہ بھی پوچھتا ہوں کہ عدالت کو یہ پوچھنا چاہیے, پروسیکیوشن اداروں کو پوچھنا چاہیے کہ آج سے 4 ماہ پہلے, میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو پوچھنا چاہیے. آپ یاد کریے کرونا کی وبا پھیلنے سے پہلے یہاں پہ یہ ہو رہا تھا. پہلے تو جب یہاں سے گئے نہیں تھے تو لمحہ بلمحہ پتہ چلتا تھا کتنا بلڈ کاؤنٹ کم ہو گیا نواز شریف صاحب کا. اس کے بعد جب لندن چلے گئے تو پھر ایک موقع ایسا آیا کہ یہ لگا کہ اگر مریم صاحبہ لندن نہ پہنچی تو آپریشن نہیں ہو سکے گا, اور جس آپریشن نے ہونا تھا اگر وہ نہ ہوا تو خدا نہ خواستہ میاں صاحب کو کچھ ہو جائے گا. اب 3-4 ماہ اس بات کو ہو چکے ہیں, 2.5 مہینے تو ہم نے بھی وہ دیکھا ہے جو ہم لاک ڈاؤن میں ہیں, اس سے پہلے کا ہی معاملہ ہے. تو 3 ماہ ہو چکے ہیں, نہ وہ آپریشن ہوتا ہے, نہ اس آپریشن کے نہ ہونے کی وجہ سے جو چیز ہوتی تھی اس کی کوئی خبر آنی ہے. کرونا کا تو علاج لندن میں ملا نہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کا علاج کو لندن میں نکلا ہے. یہ دیکھیں یہ سارے ہیلے بہانے, اور بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو حکومت کی طرف ڈال دیں کہ دیکھیں جی یہ حکومت ہمارا میڈیا ٹرائل کر رہی ہے. بھائی یہ میڈیا ٹرائل نہیں ہے, ہم یہ والی چیز ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں. آپ کے پیر و مرشد آصف زرداری صاحب 10 سال اپنا کیس اسی بہانے چلاتے رہے کہ کبھی وہ ایک کیس میں مجھے اچھی طرح یاد ہے, ان دنوں میں ہم نے نیب میں موازنہ کیا تھا, ایک کیس میں انہوں نے 300 سے زائد تو ایڈجرمنٹس لی ہوئی تھی. اسی طرح سے جو ہمارے ملک کا عدالتی نظام ہے جہاں پہ آسانی سے آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں, ملزمان اسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. جو دوسرا سوال ہے میرے بھائی آپ کا, وہ جو ادویات سے متعلق ہے, پہلی میں ایک تھوڑی سی اس میں کلیریفیکیشن کر دوں کہ وہ کسی خاص وزیر کے خلاف نہیں ہے. وہ بڑا سمپل سا انہوں نے یہ کنسرن آیا تھا کیبنٹ کے اندر کہ انڈیا کو جب کشمیر کا انیکسیشن کا معاملہ ہوا تو ہم نے تمام امپورٹ پہ بین کر دیا تھا, اور اس بین کے بعد پھر ایک صرف ادویات کی حد تک ایکسیپشن دی گئی تھی. اس ایکسیپشن کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ ذمہ داری دی کابینہ نے اور وزیر اعظم صاحب نے کہ آپ یہ دیکھیے کہ کیا وہ جو پابندی تھی وہ کیبنٹ کی منشا کے مطابق ہی لگی, یا اس میں کوئی ایسی جول آئی جو کچھ رپورٹس آ رہی تھی کہ شاید اس ایگزمپشن کی مد میں بہت ساری چیزیں منگوائی جا رہی ہیں. اس کو ڈٹرمن کرنا ہے. وہ تھوڑا سا لمبا پروسیس اس لیے کہ اس میں کامرس ہے, اس میں ہیلتھ ہے, اور پھر آپ کے کسٹمز ہیں. ان تینوں سے ہم ڈاکومنٹس لے رہے ہیں, اس کو ریویو کر رہے ہیں. شاید 1-2 ہفتے بعد میں اس کی رپورٹ کابینہ کو پیش کروں. سیاسی انجینئرنگ کا الزام لگا رہی ہے, آپ احتساب کے مشیر ہیں, تو کون پیچھے ہے سیاسی انجینئرنگ؟ دیکھیں اگر بات سیاسی انجینئرنگ کی بات ہوتی تو پھر یہ کیسی سیاسی انجینئرنگ ہے کہ ہمارے حکومتی ارکان بھی جو ہیں وہ نیب کے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں. اگر سیاسی انجینئرنگ ہوتی تو اس طرح سے ہوتی کہ ہمارے کسی شخص کے اوپر کوئی بات نہ ہوتی اور صرف اپوزیشن کے اوپر بات ہوتی. دیکھیے اس وقت ملک میں سمجھتا ہوں اکاؤنٹیبلٹی کو لے کے اس کی ایک نئی ڈائمنشن بن رہی ہے. آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہماری ہسٹری میں آج سے پہلے کسی حکومت نے اس قسم کی خود احتسابی نہیں کی کہ ہم نے اپنے دور میں ہوئی, چاہے وہ کوتاہی ہو یا اس کے پیچھے کوئی بھی کسی قسم کا بدعنوان عنصر ہو, اس کو سامنے لانے کے لیے کمیشنز بنائے, انڈیپینڈنٹ کمیشنز بنائے, اور ان کی رپورٹس کو پبلک بھی کر رہے ہیں اور اس کے اوپر باقاعدہ ایکشنز بھی لے رہے ہیں. آپ اسی کو چینی والے معاملے کو اگر دیکھ لیں تو نواز شریف شہباز شریف کے دور کو اگر آپ موازنہ کریں تو وہاں بھی چینی ایک دفعہ 100 روپے سے اوپر چلی گئی تھی, اور انہوں نے بڑا کہا تھا کہ ہم کمیشن بنائیں گے اور ہم اس کا تحقیق کریں گے.
اس کے بعد ایک ملی بھگت ہو گئی، انہی شوگر ملوں والوں کے ساتھ بات چیت کر کے کچھ عرصے بعد قیمت پھر نیچے لے آتے ہیں اور پھر وہ بات انڈر دا کارپیٹ کر دی جاتی ہے۔ ہم نے ہر معاملے کو لے کے تحقیقات بھی کر رہے ہیں اور اس کی درست سمت کو درست کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ چینی کے اوپر جو اس وقت کمیشن کابینہ کی طرف سے بنا ہوا ہے وہ اپنے اختتامی مراحل پہ ہے، اس کی رپورٹ بھی جیسے آئے گی اس کو بھی منظر عام پہ کیا جائے گا اور یہ چیز کو دیکھا جائے گا کہ اس سیکٹر کے اندر ہم عوام جو ہے اس کو کوئی ریلیف مل رہا ہے، اس کے فائدے میں یہ کچھ کام ہو رہا ہے یا صرف